جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے نئی نسل کی تربیت۔ آج ہم تربیت کے حوالے سے خدا کا کلام ہم سمجھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے ابتدائی مراحل سے لے کر انتہا تک پہنچانا، یعنی کہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے میں جو مراحل پیش آتے ہیں، ان تمام میں بچے کی پوری رہنمائی ترتیب کرنے کا نام جو ہے وہ تربیت ہے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہم اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے اسکولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، بھاری بھاری فیسیں ہم دیتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی جو ہے بکس کا جو ہے ہمیں خریدنی پڑتی ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ لائق بنیں۔ ایجوکیشن کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، خاص کر کے جو پیرنٹس ہیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اچھا اسکول ہو، اچھا معیار ہو، اور تعلیم کی طرف بڑی جو ہے بچوں کی جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، زیادہ پڑھ لکھ جائیں، کوالیفائڈ ہو جائیں، کسی مقام پر پہنچے، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھول جاتے ہیں۔ تعلیم تو ہم دلواتے ہیں، اچھے اسکولوں میں، بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں، تربیت نہیں، تربیت کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے، گھر کے اندر تربیت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ایسے بڑے اسکولوں کا بھاری فیسیں دینے کا کیا فائدہ اگر ان کی تربیت جو ہے آپ نہیں کرتے ہیں؟ تو تربیت جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو آج کلام مقدس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ نئی نسل کی تربیت کلام کے مطابق ہم نے کیسی کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے شریعت کی یہ کتاب ہے، 5ویں کتاب ہے، استثنا کی کتاب، اور اس کا 6واں باب، اور یہاں پر 7ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر خدا بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ یہاں پر تربیت کی بات ہو رہی ہے، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ یہاں پر خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو تربیت کا جب ہم مطلب ہی دیکھتے ہیں تو وہ اخلاق و تہذیب کی تعلیم سکھانا۔ ہم اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، اور یہ جو ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بڑا ضروری ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو تہذیب نہیں سکھائیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کو اخلاقیات کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ کیسے جو ہے بڑوں کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تربیت کے اندر آتی ہیں۔ تو اگر بچے کو بے ترتیب چھوڑ دیا جائے تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے رسوائی کا باعث ہوگا۔ تو آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کلام کی وساطت سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے تربیت کرنا جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تربیت کے بغیر جو ہے ہمارے بچے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تعلیم تو وہ حاصل کر لیں گے لیکن تربیت میں کمی رہ جائے گی۔ اور آج بھی اکثر ہم کہتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں، اور اگر بچہ نکبہ نکل آئے یا کوئی ایسی اسے خطا ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہماری تربیت میں شاید کوئی کمی رہ گئی تھی، ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے جن کی تربیت نہیں کی جاتی، پھر کیا ہوتا ہے، معاشرے کے لیے جو ہے وہ بابرکت یا کامیاب ثابت نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بے ترتیب چھوڑ دیا گیا۔ اچھے اسکولوں، اچھے کالجز میں ان کو تعلیم تو دلائی، لیکن
جو ہے ان کی تربیت نہیں کی. تو بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر جو ہے وہ کیا کرنا. یعنی کہ ان کی تربیت جو ہے یہ جو ہے بہت ہی جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے ایک حوالہ امثال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے. امثال کی کتاب چوتھا باب، امثال کی کتاب چوتھا باب اور اس کی 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. بابا سے بلند اس کو پڑھیے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات. آمین. یہاں پر لکھا ہے تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری کیا ہے؟ حیات ہے، تیری زندگی ہے، تیرا فیوچر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے. لیکن کیا کرنا ہے؟ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. بائبل مقدس میں بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں. بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے سورما جنہوں کا بائبل مقدس میں ایک نام نظر آتا ہے، ایک مقام نظر آتا ہے، ان کے پیچھے ان کی تربیت ہے. اگر بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، موسیٰ نبی کو دیکھیے، اس کی تربیت کس نے کی؟ اس کی ماں نے کی. جب پانی میں اس کو بہا دیا گیا، شہزادی نے اس کو نکالا، اور اب خدا کا انتظام دیکھیے. اب شہزادی نے اس کو پالنے کے لیے جو ہے اس کو ضرورت تھی ایک دایا کی، اور خدا نے کیا جو ہے بندوبست کیا، اس کی ماں ہی کو اپنے گھر میں بلا لیا تاکہ اس کی دایا بن کر اس کی کیا کرے؟ تربیت کرے. اب وہ ماں جس نے جنم دیا تھا، شہزادی کے گھر میں آ کر موسیٰ نبی کی وہ پرورش کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے. اور جیسے جیسے وہ ان کو فیڈ کراتی، ساتھ ساتھ کلام کی باتیں، ساتھ ساتھ تہذیب، ساتھ ساتھ جو ہے اخلاقیات وہ اپنے بچے کو سکھا رہی تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جس نے بہت سارے علوم کی تعلیم پائی، یہ اس کو اس کی ماں نے سکھایا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر محل سے نکل کر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خدا نے اس کو بلا لیا اور خدا کی راہ میں چل پڑا. اب کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیونکہ اس کو تہذیب سکھائی گئی تھی، اس کو اخلاقیات کی تعلیم دی گئی تھی، اس کی ماں نے اس کو گائیڈ کیا تھا، اس کی رہنمائی کی تھی، اس کو بتایا تھا کہ تیرا خدا یہوہ خدا ہے، اور اس کے اندر یہ تعلیم دی گئی. یہی بات ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ تو اپنے بچوں کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا کرنا؟ کیا کرنا، تاکہ ان کو جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی سمجھ آئے. آج اگر آپ چرچز میں بچے آتے، بچے کیوں شور کرتے ہیں؟ کیونکہ تربیت نہیں ان کی جا رہی. یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر. آپ خدا کی حضوری میں بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، ان کو کیسے سکھانا ہے، کیسے رہنمائی کرنی ہے. جب ہم یہ نہیں سکھائیں گے تو پھر بچے بے ترتیب چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے رسوائی کا باعث بنے گی. اب موسیٰ نبی کی تربیت اس کی ماں نے کی. ایک نبی، ایک لیڈر، ایک سورما بن گیا، بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال لایا کیونکہ اس کی تربیت کی گئی تھی. اور جس بچے کی تربیت کی جاتی وہ پھر کامیاب ہوتا ہے، لیڈر بنتے ہیں. اور آج ضرورت ہے کہ ایز اے پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم کلام کے مطابق اپنے بچوں کی جو ہے وہ رہنمائی کریں. اور یہاں پر ایک تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہ، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے. پھر بائبل مقدس میں ہمیں ایک اور اہم شخص نظر آتا ہے، وہ ہے سموئیل نبی. اس کی ماں ہنا 3 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 3 سال کے بچے کو ہیکل کے اندر بھیج دیا گیا ہے تاکہ مزید جو ہے وہ تعلیم سیکھے. تربیت کی گئی.
ماں جو ہے تربیت کرتی ہے تو آگے پھر اچھے اساتذہ جب مل جاتے ہیں، اچھے ٹیچر مل جاتے ہیں تو پھر تربیت ان کی اور اچھی ہو جاتی ہے اور بچے پھر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور سیمون نبی کو ہم دیکھتے ہیں، اسرائیل کا قاضی بنا، اسرائیل کا نبی ہے، اور اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے، اس کی تربیت کی گئی ہے۔ آنے والے وقت میں ہم نہیں جانتے ہمارے بچے جو ہے وہ کس منزل پر پہنچیں گے، لیکن جب آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا شروع کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے ان کا ایک نام ہوگا، ایک مقام ہوگا۔ تو اس لیے جو بچہ بے ترتیب چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ رسوائی کا جو ہے وہ باعث جو ہے وہ بنتا ہے۔ پھر تیموتھیوس کو دیکھتے ہیں، تیموتھیوس نوجوان، اس کی تربیت کس نے کی؟ اس کی ماں نے اور نانی نے۔ آج کل تے نانیاں دادیاں لاڈاں دے وچ ہی کام بگڑ جاتا ہے، لیکن اس کی نانی جو ہے وہ تربیت کر رہی۔ تیموتھیوس ایسے نہیں خدا کا سرما بن گیا، جوانی کے اندر خدا کا خوف ہے، خدا کا کلام اس کے اندر ہے، خدا کا ڈر اس کے اندر ہے، جوان ہے۔ بہت ساری شاید آج نوجوان جو ہے دنیا کی خواہشات ان کے ارد گرد منڈلاتی ہیں، لیکن تیموتھیوس الگ تھلگ ہے، منفرد ہے، کیونکہ بچپن میں جب اس کو انگلی پکڑ کر سکھایا گیا تھا تو اس کی ماں اور نانی اس کی تربیت کر رہی تھی۔ اس کے اندر خدا کا خوف ڈالا گیا، اس کے اندر کلام ڈالا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ تربیت ڈالی گئی۔ اور پھر تیموتھیوس کا نام دیکھتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کی فکر کرنے کی۔ ہم بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجز میں تو بچوں کو بھیجتے، کیا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کریں، ان کی روحانی جب وہ نشو و نما جو وہ کریں۔ تو جب ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بچے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ 5 باتوں پر ہم غور کریں گے، اور مجھ سمیت آپ جو پیرنٹس ہیں ان 5 باتوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، آپ کے بچے جو ہے ایک لیڈر بنے، عظیم سورما بنے، ان کا معاشرے کے اندر ایک نام ہو، ملک کے اندر ایک نام ہو، خاندان کا نام روشن کریں، تو ان 5 چیزوں پر ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض کا ہمارے اندر خود شعور نہیں ہوتا، اس لیے ہمارے بچے جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ پہلی بات جس پر ہم نے غور کرنا ہے وہ ہے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھیں۔ نمبر 1 جو پیرنٹس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بلا جھجک آپ سے بات کریں تو پھر آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ بات کا ہم سختی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان پر نکتہ چینی اکثر کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر ہمارے بچے جو ہے کھل کر ہم سے بات نہیں کرتے، بہت ساری ایسی باتیں وہ چھپا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نقصان کا سبب جو ہے بنتے ہیں۔ آج پیرنٹس کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے نا، اگر بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے جھوٹ بولنا سیکھ جاتے ہیں، بچے غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کا بھی سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم بعد میں تو آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارے بچے ہاتھوں سے نکل گئے۔ سب سے پہلے یہ سوالیہ نشان ہمارے لیے ہے کہ کیا ہم جو ہیں بچوں کے ساتھ ہم نے دوستانہ رویہ اپنایا یا نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ماں باپ کو بچوں کے ساتھ فرینڈشپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جس دور کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے بچے باہر دوست نہ بنائیں، ان کے دوست گھر کے اندر ہی ہوں، ان کے ماں باپ ہوں، ان کے بہن بھائی ہوں، جن کے ساتھ کی فرینڈشپ ہو، جن کے ساتھ وہ دل کی بات کر سکیں، اپنا بوجھ ہلکا کر سکے۔ تو اس لیے جو ہے بات چیت کا دروازہ جو ہے ہمیں کھلا رکھنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ جو آپ اپنی ہر بات کو جو ہے وہ شیئر کریں، بچے کھل کر آپ سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ بچے شرماتے رہیں، اور شرمانے کے چکر میں ہمارے بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے خوفزدہ ہوتے ہیں، بچے ڈرتے بات ہی نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے بات نہیں کرتے تو بچوں کے لیے وہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو جب ہم نکتہ چینی کرتے رہیں گے، ہر وقت بچوں پر نکتہ چینی، ہر وقت بچوں کو ڈانٹتے رہنا، ہر وقت سختی کے ساتھ پیش آنا، نیگیٹو بات کرنا،
तो फिर क्या होगा, हमारे बच्चे खुलकर बात नहीं करेंगे, वो फिर कोई ऐसे जो है फ्रेंड की तलाश करेंगे जिसके साथ वो दिल की बात कर सके, या ऐसा दोस्त ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे वो दिल की बात कर सके। शायद वो दोस्त ईमानदार ना हो, रूहानी ना हो, गैर ईमानदार हो, जिसको गलत पटरी पर चढ़ा दे, गलत गाइड करे, गलत रहनुमाई करे। तो माँ बाप जो है वो अच्छे दोस्त जब होंगे तो आपके बच्चे आपके कंट्रोल में होंगे, आपके बच्चे आपके हाथ में होंगे, आपके फर्माबरदार होंगे, आपका एहतराम करेंगे, उनके अंदर खुदा का डर, खुदा का खौफ होगा, क्योंकि आप उनकी बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बार बच्चे माँ बाप ऐसे सख्त हो जाते हैं, हम कहते वो तेरी गल ही नहीं सुननी, हमने तेरी बात ही नहीं सुननी। उसकी बात सुने कूल होकर, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रही है। बच्चों के साथ जब आप दोस्ताना रवैया रखेंगे तो फिर वो बाबरकत जो वो होंगे। तो इसलिए खुदा ने बनी इस्राएल कौम से ये खिताब किया था कि तो उठते बैठते लेटते अपने बच्चों के साथ जिक्र किया करना, उनको रहन सहन सिखाना, उनको तहजीब सिखाना, उनको तरबियत सिखाना। तालीम के साथ साथ ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है। आप किसी महफिल में जाते हैं, आपके बच्चों को उठने बैठने का सलीका नहीं है, आपकी इंसल्ट है। आपके बच्चों को खाने का नहीं पता, आपकी इंसल्ट है। इसका मतलब कि घर से शुरू करना जरूरी है, ताकि लोग कहेंगे वाकई ग्रेट बच्चे हैं भी आपके। पेरेंट्स को कहा जाए कि आपके बच्चे ग्रेट हैं, वाकई आपने इनको सिखाया है, आपने इनकी तरबियत की है। तो दूसरी जो बात है वो है, अब नई नस्ल की बातों का मतलब समझने की कोशिश करें और बच्चों की बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। अब उनकी बातों को जो है वो जब हमसे बातचीत करते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि उनका मतलब क्या है, और फिर बच्चों की बात को ना काटे। बात का ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम बच्चे बात कर रहे थे, बच्चों की बात काट देते, अधूरी बात रह जाती है, हम तवज्जो के साथ सुनते नहीं, हम जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं। ये वजह है कि हमारे बच्चे बेतरतीब जो है वो छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए नई नस्ल की अगर तरबियत करनी है फिर उनको समझने की जरूरत है। सबसे पहले खुदा से हिकमत मांगिए कि हम अपने बच्चों को समझ सकें, हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकें। खुदा से ये हिकमत मांगने की जरूरत है। आज अगर बच्चे गलत पटरी पर चढ़ जाते हैं, गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, तो फिर ये सवाल हमारे ऊपर उठता है कि हमने उनकी बात को क्यों नहीं सुना। वो जो बात बाहर मुआशरे में जाकर करेंगे वो आपसे क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमने उनको मौका नहीं दिया, हमने उनको मौका फराहम नहीं किया। तो इसलिए जो है अंडरस्टैंडिंग की जो है वो जरूरत है। तीसरी जो बात है, बच्चों की तरबियत करने में मुतहिद रहें, ये जरूरी है पेरेंट्स के लिए। अब खुदा का कलाम कहता है, अमसाल की किताब निकालिए मेरे साथ, पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? तीसरी बात को यहाँ पर हम गौर करेंगे। 8वीं आयत, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तरक ना कर। आमीन। अब यहाँ पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर क्या लगा? कान लगा। ये कान, कुछ बच्चे होते हैं ना, ये कान से सुनते दूसरे से निकाल देते, ऐसे बच्चे भी हैं, अनसुनी कर जाना। और यहां पर लिखा है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तरक ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। अब ये बड़ी जबरदस्त बात लिखी है कि बाप की तरबियत पर कान लगाना, मां की तालीम को तरक नहीं करना, क्योंकि वो तेरे लिए, वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा, यानी कि कामयाबी का सेहरा मिल रहा है, फतहमंदी का सेहरा है, और तेरे गले के लिए तोक होंगी। तो ये बरकत है, ये शादमानी है जो माँ बाप की तरफ से जो मिल रही है। इसलिए बच्चों की तरबियत करने में मुतहिद रहना है।
آپ کے اندر جب یونٹی ہوگی ماں باپ کے اندر، اگر باپ کچھ کہہ رہا ہے ماں کچھ کہہ رہی، تو شاید بچے پھر ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. بچے جو ہے وہ سیکھتے ہیں ماں باپ سے، جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں وہی بچے پک کرتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کا اچھا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ یونائٹ رہنا ضروری ہے. یونٹی جو ہے آپ کے اندر اس کا ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ مل کر بچوں کی اچھی پرورش جو ہے وہ کر سکیں اور نئی نسل جو ہے وہ پھر پروان چڑھے، آگے بڑھے، ترقی کرے. اس لیے بچوں کی تربیت کرنے میں ہمیشہ آپ کے اندر یونٹی کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی. تو جب آپ ان کی ایسی تربیت کریں گے، ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس ہماری فکر کرتے ہیں. آپ کا بچہ لیٹ آتا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے بچہ کہاں پر ہے، کہاں پر نہیں ہے، کیوں لیٹ آ رہا ہے، کہاں پر وقت سپینڈ کر رہا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اگر آپ بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آج بہت سارے ایسے درندے ہمارے ارد گرد پھر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو ورگلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پٹری سے کھیڑ دیتے ہیں. بچوں کی فکر کریں. آپ کے بچے جوانی کے دہلیز پر ہیں، نابالغ ہیں یا بالغ ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کے بچے کہاں پر ہیں، کون سے دوست ہیں ان کے، کن دوستوں کے ساتھ وہ وقت گزارتے ہیں، لیٹ آتے کیوں آتے ہیں، کیا ایسے کام ہیں. یہ سب کچھ جب آپ کے نالج میں ہوگا پھر آپ کے بچے کامیاب ہیں، آپ کی اولاد بابرکت ہوگی. تو اس لیے جو ہے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے مل کر جو ہے رہنا ضروری ہے. اگر ماں باپ آپس میں مل کر نہیں رہتے تو پھر بچوں کے لیے بھی جو ہے ان کے اندر بھی خلا پیدا ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. اس لیے تربیت جو ہے یہ زندگی کا جو ہے وہ حصہ ہے. پھر چوتھی بات جو ہے بچوں کو جو ہے اہم اصول سکھائیں. اب اصول جو ہے ہر گھر کا ایک اصول ہوتا ہے. اسکول کے اندر اصول ہوتے ہیں، نظم و ضبط ہوتے ہیں. آپ چرچز کے اندر آتے ہیں، وہاں پر اصول ہوتے ہیں. آپ آفس میں جاتے ہیں، اس کا ایک اصول ہے. ہر جگہ پر اصول ہے. اپنے گھر کے ایک اصول بنائیں اور بچوں کو جو ہے وہ سکھائیں. امثال 22واں باب نکالیے، اس کی 6 آیت کو پڑھیے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ امثال 22واں باب اور اس کی 6 آیت کو پڑھیے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے. آمین. یہاں پر لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. کیونکہ آپ نے ایسی تربیت کر دی، چاہے وہ اسکول کے اندر ہے، کالج کے اندر ہے، آفس کے اندر ہے، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہے، آپ نے اس کے اندر ایسا بیج بو دیا ہے کہ جو مرضی اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرے نہیں اکھاڑ سکے گا، ورگلانے کی کوشش کرے نہیں ورگلا پائے گا. کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد ہی ایسی رکھ دی ہے کہ بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک اس کے اندر آپ نے خدا کا خوف رکھا ہے، آپ نے اس کے اندر فرما برداری رکھی ہے. اور پھر جو ہے اس کو ایسے آپ اصول جب سکھائیں گے اور اس کے اندر اس بات کو ڈالیں کہ خدا کو اپنا دوست بناؤ، خدا کے ساتھ فرینڈشپ رکھو، ماں باپ کے ساتھ فرینڈشپ رکھو اور خدا پر بھروسہ رکھو. تو جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں، خدا پر توکل کرنا سکھاتے ہیں، پھر ہم گھر کے اصول جو ہے ہم نے بنائے ہوتے ہیں، ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، عبادت کی، سارا ہم نے ایک نظم و ضبط بنایا ہوتا ہے، اصول بنائے ہوتے ہیں. تو یہ بچوں کو ہمیں سکھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اگر ہم بے ترتیب اپنی لائف کو گزاریں، نہ اٹھنے کا ٹائم، نہ سونے کا ٹائم، نہ کھانے کا ٹائم، نہ پینے کا ٹائم، تو اس کا مطلب ہمارے تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے. اس لیے ایک ترتیب بنانا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی جو ہے وہ ہو سکے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا.
क्योंकि आपने बीज ही ऐसा उसके अंदर बो दिया है, आपने ऐसा बीज बोया है, उस बीज को आपको कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उसकी तरबियत ऐसी कर दी है, उसको तहजीब सिखाई है, उसको बोलने का आपने ढंग सिखाया है, आपने जो है उसकी जो है आपने उसको रहन सहन सिखाया है। आपके बच्चों की लोग तारीफ करेंगे। अक्सर मैंने माँ बाप को देखा है अपने बच्चों को छोड़कर और दूसरे बच्चे की बड़ी तारीफ कर रहे हो, फलां बच्चे को दे, फलां को दे, अपने बच्चों की तारीफ नहीं हो रही। ये भी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट होता है। बेशक हमारे बच्चे डल हैं, कमजोर हैं, हौसला अफजाई करना जो है वो बड़ा जरूरी है। पांचवी बात पर हम गौर करें। पांचवी बात जो है वह बच्चों की हौसला अफजाई और तारीफ करते रहे, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उनको हौसला देना बड़ा जरूरी है। अगर आप हौसला नहीं ना देंगे तो बच्चे फिर डे बाय डे वो उनका माइंड नेगेटिव होता जाएगा, वो डल होते जाएंगे, वो कमजोर होते जाएंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। माँ बाप की बच्चे सपोर्ट चाहते हैं। सपोर्ट क्या है? हौसला अफजाई, शाबाश बेटा कोई बात नहीं, अब नहीं तो अगली दफा तो कामयाब होगा, तो कोशिश कर, कोशिश जारी रख, उसको हौसला उसका बढ़ाते रहना। और लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे रातों रात इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कोई बड़ी सीट पर बैठ जाएं, कोई टॉप कर लें। बस इन्हीं चक्करों में हम बच्चों के साथ नेगेटिव बातें करते रहते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनका फ्यूचर खुदा के हाथ में है। पीछे आपकी दुआएं हैं, और दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, दुआएं रंग लाती हैं। आपकी दुआओं के वसीला से वो कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचेंगे। इसलिए बच्चों की हौसला अफजाई जारी रखें, उनको अप्रिशिएट करते रहें। अप्रिशिएट करना जो है बड़ा जरूरी है। आज अगर आप अजीम माँ बाप बनना चाहते हैं, अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं वो अक्सर क्या कहते हैं, हमारी माँ बाप की सपोर्ट है, हमारी माँ बाप की दुआएं हैं जिनकी वजह से आज हम कामयाब हुए, हमें हौसला मिला है। अच्छा जो दोस्त होता है ना, अच्छा गाइडर, वो हमेशा कंधे पर थपथपाता है, शाबाशी भी पुत्र, जारी रख, हौसला मिलता है, हौसला मिल रहा है कि जो मेरा गाइड करने वाला है, मेरे माँ बाप जो है मुझे हौसला दे रहे, मेरी हौसला अफजाई कर रहे, मेरी तारीफ कर रहे। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं कहता हूँ यकीन जानिए कि आपके बच्चे जो है वो बाबरकत जिंदगी को जब गुजारेंगे। एक और हवाला देखिए, अमसाल की किताब मेरे साथ निकालिए, अमसाल की किताब है और उसका 5वां बाब निकालिए, उसकी 23वीं आयत को पढ़ दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है? 23वीं पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। आमीन। यहाँ पर लिखा है वो तरबियत ना पाने के सबब से क्या होगा? मर जाएगा। क्या फिजिकली वो मर जाएगा? फिजिकली बात नहीं यहाँ पर हो रही कि जिस्मानी तौर पर वो मर जाएगा। यहाँ पर जो है वो अपने फ्यूचर में कामयाब नहीं हो पाएगा। मरना जो है ये दुख को ज़ाहिर कर रहा है। जब एक इंसान कामयाब नहीं होता, आए दिन तंग दस्ती, मुश्किलात, कठिन हालात, तो ये मरने के बराबर ही है। एक शख्स जो मुसीबत में होता है ना, वो मरा ही होता है, वो मरा होता है, वो दुख के अंदर है, वो क्राइसिस के अंदर है। तो यहाँ पर लिखा है तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा। मुआशरे में उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, मुआशरे में उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाएगा, तो वो मरा ही हुआ। और लिखा है और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह हो जाएगा। कोई भी उसको बड़ी जल्दी से जो है किसी भी गलत पटरी पर चढ़ा देगा। आज अगर हमारे नौजवान नस्ल अगर मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, आज स्कूलों कॉलेज के अंदर हम देखते हैं, मीडिया पर अक्सर देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो गलत पटरी पर चढ़ाने वाले होते हैं। और लिखा है कि अपनी सख्त हमाकत के सबब से वो गुमराह हो जाएगा। इसलिए उनकी तरबियत करना जरूर, उनकी हौसला अफजाई, जो माँ बाप बच्चों की हौसला अफजाई करते रहते हैं ना, बेटियों की, बेटों की, तो यकीन जानिए वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं। बेटियां बड़ी कामयाब हो जाती हैं, बेटे कामयाब हो जाते हैं, वो तरक्की करते हैं। उनको पता है कि अब हमने माँ बाप का नाम रोशन करना है।
इसराइल के अंदर देखिए बच्चों को, इसराइली बच्चों को मोबाइल उन्होंने इजाद किया है, पर अपने बच्चों को मोबाइल नहीं पढ़ाते, मोबाइल उनसे दूर है, मोबाइल नहीं वो पकड़ाते। सिगरेट उनकी इजाद है पर खुद सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट दूसरे लोग पी रहे हैं। मोबाइल हमारे बच्चों के हाथों में है। कोक उनकी इजाद है, कोक खुद नहीं पीते, कोक हम पी रहे हैं बड़े टका टका के। अब क्योंकि वो कामयाबी जो है उनका राज है, अब क्योंकि उन्होंने बच्चों की तरबियत की है, उन्होंने बच्चों को रहन सहन सिखाया, तहजीब सिखाई है, इसलिए बच्चे उनके एजुकेशन में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे। और देखते हैं कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है उनकी हैं, हर काम में वो आगे हैं। हमें हमारे लिए सवालिया निशान, हमें गौर करने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या बीज बो रहे हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो हमारे हाथ में है, अच्छी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत करना बड़ा जरूरी है। जब तरबियत होगी वो आपका एहतराम करेंगे, वो आपके फर्माबरदार रहेंगे, आपका कहना मानेंगे। लेकिन अगर तरबियत नहीं है तो फिर वो आपका कहना नहीं मानेंगे। वो जितना मर्जी बिजी हो, ऐसी तरबियत उनकी करें वो अपने 36 काम छोड़कर सबसे पहले आपकी बात माने। आज जितने भी आप यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, हमारे बच्चे, सब बच्चे जितने भी हैं, मोबाइल उनके हाथ में पकड़ा दें आप तो फिर बाधा मार मार के खप जाओगे। मोबाइल की जान नहीं छड़नी तो तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। ये हो रहा है माशरे के अंदर, ये हर घर की कहानी, हर घर के अंदर हो रहा है। तो जरूरत है मेरे अजीजों कि हम बच्चों की तरबियत ऐसी करें, उनको जो है हम उनको ऐसी एक्टिविटी फराहम करें ताकि वो तालीम में, तरबियत में, तहजीब में और अखलाकियात में आगे बढ़ें। खुदा का खौफ उनके अंदर हो, खुदा का डर उनके अंदर हो, और फिर वो एक कामयाब मसीही बन जाए। और जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी, खुदा का कलाम उनकी रहनुमाई जो वो करता जाएगा। तो आज ज़रूरत है कि हम इन बातों पर अमल करें और एक अपने बच्चों के एक अच्छा मसीही बनाने की कोशिश करें ताकि हमारे लिए गवाही हो। वो जहाँ पर भी जाए एक गवाही मिले। तो जब बच्चों की गवाही मिलती है, माँ बाप बड़ा खुश होते हैं, ये खुशी का मकाम होता है। तो खुशी हमें तभी होगी जब आप उनकी तरतीब करेंगे। लाड इन्हें भी ना देखी जो कि बच्चे बिगड़ते जाओ, लाड भी देखो लेकिन साथ साथ उनकी तरबियत भी करते जाओ, उनकी काट छांट करते जाओ, उनकी रहनुमाई करते जाओ, उनको गाइड करते जाओ, उनको हौसला देते जाओ, उनकी तारीफ करते जाओ। सारी बातों को जब आप जो है ऐसा करेंगे तो फिर आपके बच्चे कामयाब हैं, आप खुशहाल हैं। आपके बच्चे जो है बुढ़ापे में भी जाकर जो बीज आप बो देंगे वो उनको निकाल नहीं सकेगा। आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपका एहतराम करेंगे, आपकी फिक्र करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपने उनकी ऐसी तरबियत की है कि अब वो एक अच्छे मसीही और अच्छे बच्चे जो वो बन गए हैं। सो हम अपने सरों को झुकाएं।